بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ملک بھر میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے جتنے تیزی سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اتنی تیزی سے اس کے مریضوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور گزشتہ 3 دن کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی، اس میں جاں بحق ہونے والی تعداد بھی بڑھی ہے۔ ساتھ پوری دنیا میں اس وقت امریکہ، بیلجیم اور یورپ سخت لپیٹ میں ہے۔ اب ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مئی جو ہے پاکستان کے حوالے سے اس معاملے پر سخت ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ کرونا کے معاملے پر کہیں نہ کہیں سیاست بھی ہو رہی ہے۔ کہیں ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان ہے تو اس کے مقابلے میں کہیں پیپلز فورس بنانے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آخر ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ کیا کرونا کا چیلنج کس طریقے سے ہم اس سے نپٹ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا طرز عمل یہی ہونا چاہیے جس کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اس پر بھی آج ہم بات کریں گے، اور ذکر ہوگا کہ گزشتہ دنوں مساجد کے اندر خاص طور پر نماز تراویح کے حوالے سے علماء اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے، اور چند احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو رمضان المبارک ہے اس حوالے سے مساجد کھولی جائیں گی اور وہاں پہ تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی بات ہوگی بھارت کی بھی، جہاں مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اور مودی حکومت اور اس کے جو حلیف لوگ ہیں وہ سارے اس معاملے پر اس کا الزام دے رہے ہیں۔ آج ہم پروگرام میں ذکر کریں گے مشن ایثار کا بھی، اور خصوصی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سیاست کار کون رہا ہے کرونا کے اوپر؟ ایک دوسرے پہ الزام ہو رہا ہے، اب حقیقی ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کرائسس کے ٹائم میں حکومت نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اب جس دن آپ کو پتا ہے کہ جو ٹائیگر فورس کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے، ہم نے اس کا سب مخالفت کی کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایشو ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کسی قسم کے نمبر ٹانگیں۔ اور عمران خان صاحب کو شاید اندازہ نہیں کہ ٹائیگر فورس میں اگر ایک خرابی آ گئی نا تو یہ ان کی خودکشی ہے، ایک پرمنٹ خودکشی ہے۔ بالکل وہ چلائیں گے فاٹ عمران خان صاحب کا الیکشن والا، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ اس کے بعد کوئی بھی فورس نان پولیٹیکل رہ سکتی ہے ان کی اس بیان کے بعد۔ سنائیں جی ذرا، دکھائیں۔ اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، گورنمنٹ کی ساری جو ایفرٹ ہوگی وہ آپ کے ذریعے ہوگی، یعنی آپ کے ذریعے ان دا سینس کہ وہ آپ کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ تو ایک بڑی زبردست اپرچونٹی بھی آپ کے لیے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اپنے حلقے کو سیکیور کر لیں۔ جی، اور یہ سب ایک تو آپ کے کھاتے میں چلی جائے گی اور آپ کے حلقے بھی پکے ہو جائیں گے۔ اس آگے بھی انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا ہوا، ویلفیئر کا کام نہیں کیا ہوا، آپ کریں۔ پہلی بات موقع موجود ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے نا، اس کو جب آپ کہتے ہیں نا میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں، تو دین یو آر دا پرائم منسٹر 22 کروڑ عوام۔ ہر کسی آپ پی ٹی آئی کا لفظ ہی نکال دیں اپنے دماغ سے، اپنے کھوپڑی سے۔ آپ دنیا کو دیکھیں، کبھی کسی نے بات کی ہے کبھی کسی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر کہ میں جناب فلاں کا ٹوریز کا پرائم منسٹر ہوں، یا میں ٹرمپ نے کبھی کہا ہے کہ میں ریپبلکن پرائم منسٹر ہوں؟ ہی آلویز ٹاک گریٹ امریکہ، بگر امریکہ۔ سر، یہ ڈیموکریسی کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے شک جیسے طریقے سے بھی الٹی سیدھی کر کے الیکٹ کر کے لے ہے، وہ ان کو پبلک ریپرزینٹیو ڈکلیئر کر دیتے کہ اس کا کام نہیں چلتا۔ سر، سچویشن یہ ہے کہ WHO کہتی ہے کہ اس ساؤتھ ایشیا جو ہے یہ اگلا ایپی سینٹر ہے، انڈیا اور پاکستان۔ اور انڈیا پاکستان اس لیے ایپی سینٹر ہے کہ دونوں کی حکومتیں جو ہیں یہ کرونا کے ساتھ سیاست کھیل رہی ہیں۔ انڈیا بھی کھیل رہی ہے، عمران خان صاحب بھی کھیل رہے ہیں، مانے یا نہ مانے۔ آپ نے احساس پروگرام چلایا، فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پر چلایا، آپ کو پیسے آ کے آپ نے چلا دیا۔ این اس دوران کے اندر آپ نے وہ تمام تر ریسٹرکشن ختم کر کے لاک ڈاؤن نرم، جہاں حکومتیں اچھی ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ احساس پروگرام ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ نیچے ویریفائی کر کے جیسے بھی اس کو دیتے، جیسا کچھ سیاسی ورکرز کو پیچھے چھڑ دیتے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو دیتے۔ یہ سندھ کو، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ سندھ کو نہیں دینا تھا، ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں پکڑانا تھا، اس لیے آپ نے کر دیا۔ یہ KP کو دیتے ہیں، بلوچستان کو نہیں، انہوں نے کہا نہیں فیڈرل گورنمنٹ، چلو۔ اینڈ رائٹ ان دا ہارٹ آف کرونا، جب یہ قوم کرونا کے فیئر میں شکار تھی، آپ نے یہ سارا کام کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صرف چار لوگوں کے 25 صوبے ہوتے ہیں، آپ 4 صوبوں میں ایک اپوزیشن کے صوبے کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے کہ آپ ایک جنرل کنسنسس ہی بنا دیں کہ آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کا کرنا ہے۔
Confusion still prevails in the government کہ آپ کو 4 بندے ایک کان میں کہتے ہیں کنسٹرکشن کھول دو, آپ کہتے ہیں کنسٹرکشن کھول دو, ٹھیک ہے, بے شک سینیٹری کا سامان والا بند رہے, بے شک اینٹوں کے بٹے والا بند رہے, بے شک سیمنٹ والا بند رہے, اب تو کھل گئے. نہیں عثمان صاحب سے نقصان کیا ہوا؟ This shows how ill planned you are. You are not behaving like a government. آپ کو ایک حکومت کی طرح بہیو کرنا پڑتا ہے نا, یہ تو کوئی بھی کر لے گا, مجھے بھی کہا میں کر دوں, تو آپ کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کی اتنی بڑی, مجھے بتائیے کہ یہ جو 40-45 لاکھ گورنمنٹ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اتنی بڑی آپ عمران خان صاحب کا جو ہے 22 گریڈ کی وہ اپنا پروموشن کی بورڈ بلا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے؟ اچھا, ہاں, لوگوں کو کورونا ہوا ہے, بیوروکریٹ پروموشن نہیں لے رہے ہیں. اچھا, ہاں, اس میں انصار باسی کو کالم جھارا لیں گے, انصار باسی نے بڑا لمبا چوڑا کالم جھارا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ کون کون کیسے اور کس قسم کے, کوئی فرق نہیں ہے, نہ نواز شریف کے زمانے کے پروموشن کی گند کا نہ اس کی اپنا زرداری کی, نہ کسی کا کوئی فرق نہیں. دوسری طرح کرونی, دوسری طرح اپنے بندے, اسی طرح لوگوں کو پروموشن کی فائلیں جا رہی ہیں. پر اس کرائسس کے اندر سب سے اہم ترین بات عثمان صاحب سب یہ ہے کہ یہ جو بندے آپ نے 8 لاکھ بھرتی کیے ہیں, وہ جو اس کے اوپر کیونکہ کمپیوٹر کے بعد چاہیں, یہ 8 لاکھ بندے جو ہیں یہ کیسے آپ کریں گے؟ سندھ والوں کو تحفے میں دیں گے. لیکن سوال تو یہ ہے نا, وہ کب آئیں گے, کب کریں گے کیا, سب سے بڑا کریں گے کیا, کب کریں گے؟ ان کا یہ ہے کہ یہ جو 15 مئی انہوں نے کہا, یہ WHO کی وارننگ ہے کہ جس حد تک انہوں نے انڈیا والا وہ کیا ہوا ہے مسلمانوں کے کھاتے میں, جو مسلمان دیکھا کرونا آ گیا, ٹھیک, انہوں نے اس کی نان سیریسنس کی طرف, ادھر سے انہوں نے نان سیریس, تو سیریسنس کا تصور ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور خان صاحب کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ خدا پنجاب میں کیسے بڑھے نا, خدا نہ خواستہ اگر آپ کے کیسز بڑھ گئے, راشن کی لوگ بھول جائیں گے, 12,000 روپے آپ کے منہ پہ ماریں گے لوگ اس میں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہم نہیں کہتے کہ پھر آپ اوپر سے عجیب و غریب بیان دیتے ہیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کورونا جو ہے وہ بڑھے. بھائی آپ لوگوں کی نیتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس ملک کے اندر النس بڑھے, کوئی شخص نہیں, برے سے برا بھی پاکستان کی برائی نہیں چاہتا. بالکل ایسا, کیونکہ اس کا علاقہ, اس کا گھر ہے, اس کی جگہ ہے, کیوں چاہے گا وہ؟ چلیں جی, بریک کا وقت ہے ناظرین, یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ علماء اکرام اور حکومت کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے مساجد کے کھولنے کے حوالے سے, نماز تراویح کے اہتمام کے حوالے سے, اور جو میئرز لیے جائیں گے وہ کیا ہوں گے, بات کریں گے بریک کے بعد. حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور علماء اکرام کے درمیان مذاکرات کے بعد رمضان میں تراویح اور نماز کے حوالے سے کوئی ضابطہ اخلاق طے پایا, اور یہ سب یہ بہرحال ایک بڑی کامیابی ہے. لیکن اب ذمہ داری تو تمام علماء اکرام کی ہے کہ اس بات کو انشور کریں کہ جو بھی طریقہ کار طے کیا گیا, 20 نکات ہیں جس کو احتیاطی تدابیر ہیں, تو اس کے مطابق اب یہ علماء کس حد تک اس پر عمل کر سکیں. دو چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے بات کی. ایک تو میں نے ایک فقرہ کا حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی تھی کہ مومن پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ توبہ کے سوا اس کے پاس کوئی ہتھیار راستہ نہیں رہے گا. سوری, دعا کے سوا کوئی ہتھیار واپس پر. اور دعا بنیادی طور پر سنت نبوی ہے عمل سے پہلے کی. جب آپ بدر میں اپنے صحابہ کو لے کے آئے تھے, بہت تھوڑی تعداد تھی, 313 تھے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے پوری رات دعا کی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بڑی کمال کی ہے, بڑی مان والی دعا ہے کہ اللہ یہ مٹھی بھر لوگ تیرے پاس میں لے آیا ہوں, اگر آج سے شکست کھا گئے تو قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا کو. یہ بڑے فخر سے باپ نے کی, کیونکہ خاتم النبیین سے کہہ سکتے تھے. اسی طرح دعا سے آغاز ہونا چاہیے, انجام نہیں بلکہ دعا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ساری دنیا سے مایوس ہو کے, اس وقت جیسے دنیا مایوس ہوتی جا رہی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت جو کیفیت ہے, آپ اس وقت دیکھ لیں نا, 24 لاکھ کے قریب لوگ اس وقت گرفتار ہیں, 1,66,000 جو ہیں وہ مر چکے ہیں. وہ USA, اسپین, تعداد تھوڑی بھی ہو, اس کا خوف بہت زیادہ ہے. یعنی پورا نیو یارک سٹی لاک ڈاؤن ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان 24,000 میں سے ہم بھی آ سکتا ہوں. ایکسیڈنٹ ہے نا, آپ گاڑی نہیں نکالیں گے, آپ نہیں مریں گے. پلین ہے, کوئی کریش نہیں ہوگا. آپ کسی ڈینگی والے مچھر کے علاقے میں نہیں جائیں گے, اسپرے کر لیں گے, آپ بچے بچائے رہے. اس کا خوف ایسا ہے کہ آپ کو کچھ فیئر آف دا ان نون, اور یہ فیئر آف دا ان نون جائے اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ دعا رہ جائے گا, اس وقت رہ جائے گا کہ جب تم اللہ دنیا سے مایوس ہو کے اللہ پہ آؤ. اللہ کی ایک
حکمت نہیں، اللہ کہتا ہے پہلے دعا کر لو میرے ساتھ تاکہ آپ کا اگلا خطر بھی ٹھیک۔ تو ایک تو یہ ہے کہ توبہ کا جو کہا گیا وہ تو ٹھیک ہے، اور جمعے کو یوم توبہ بھی منایا یوم توبہ منائی جائے، یہ بہت کہتے رہے ہیں کہ اجتماعی توبہ میں 5 سال سے لکھتا چلا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر قبول کر لے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تراویح پہ انسسٹ کرنا، اور میں ایک بات میں نے پہلے بھی کہا کہ تراویح لوگوں نے کہا کہ تراویح سنت ہے، لیکن آپ نے 3 دن پڑھائی تھی، چوتھے دن جب صحابہ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں باہر آیا، میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ اچھا، اب سنت حضرت عمر نے اس لیے کیا تھا کہ کچھ لوگ ادھر پڑھے تھے آپ نے ان کو اکٹھا کر دیا تھا، کہا تھا نعم البدع۔ ایک کیفیت ہے آپ کی بہت زیادہ تاریخ ہوئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی حد تک آپ کو احتیاط کے ساتھ جانا چاہیے وہاں پر، اور وہاں پر احتیاط اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا، ٹھیک۔ پھر ہمارے ہاں جو مساجد کا حال ہے، خصوصاً کلینینس کا جو حال ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے سب سے گندے بات جو ہیں وہ مساجد کے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی شرمناک بات ہے۔ اس کو کیسے بلڈ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، پھر اس کے بعد جس طرح ہم جس تیاری کے ساتھ، پھر سب سے اہم بات عثمان صاحب کہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو قریب، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، ملت بیضہ ہے روشن ہو ربا کے دم سے۔ میں اس GR1 میں ہوتا تھا، میں نماز پڑھنے جاتا تھا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری صف میں سوائے 1-2 کو چھوڑ کے یا مالی ہوتے تھے یا کک ہوتے تھے، اور سارا پاکستان کی ٹاپ کلاس میں بیٹھے تھے۔ اسی طرح آپ کسی مسجد میں چلے جائیں آپ کو پھٹے ہوئے کپڑوں والے زیادہ ملیں گے، خصوصاً رمضان میں چلے جائیں، تو یہ ہے کیفیت۔ ایسے میں ان کو کیسے آپ کریں گے، کیا کریں گے؟ ذمہ داری علماء کرام کی ہے کہ وہ سارا، یہ بہت اچھا، اس کی ایک ڈوئل ایج ویپن بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کیفیت میں آپ کی وجہ سے ہوا تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو مولویوں نے پھیلا دیا، مولوی نے سیدھا اللہ پہ بات جاتے ہیں، یہ بڑی تکلیف۔ اچھا، اور یہ صاحب ایک ہے بھارت کے اندر ان کا طرز عمل ایسا ہے مودی صاحب کا کہ تمام تر الزام ماحول بنایا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے، اور جو وہاں پہ ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا مسلمانوں کے خلاف، آج OIC بھی اس پہ بولا ہے، کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، تو بہرحال DW کا میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اروندھتی رائے کی، اب ان کی اروندھتی رائے کی یہ ہے کہ مسلمان کو گزرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کرونا جا رہا ہے، سبزی بیچتے ہوئے اس کو روکا جا رہا ہے، اس کو آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت وہاں پر کسی ہاسپٹل میں گئی ہے اور مسلمان عورت تھی اور اس کو اٹینڈ نہیں کیا گیا، مس کیریج ہو گیا، بچہ اس نے مردہ جنم دیا، اس کے بعد اسی عورت کو کہا گیا کہ اپنا خون اپنے ہاتھ سے صاف کرو، مطلب ایک چیزیں بار ایسی چیزیں، سبزی والا کھڑا ہے اس کو، اچھا پھر گالیاں دی جا رہی ہیں، باقی چیزیں کی جا رہی ہیں، اسی کیفیت کے اندر ہوتا کیا ہے وہ جو WHO، آپ کا فوکس ختم ہو گیا نا، ہو سکتا ہے سارے کے سارے مسلمان کورونا کا شکار نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی شخص جو ہے بنیادی طور پر کم از کم بر صغیر پاک و ہند میں اس کو سیریس نہیں لے رہا، ایرانیوں نے سیریس لینا شروع کر دیا۔ آپ بتا دیں کہ شروع میں چیخے تھے وہ لوگ، ان کے جو آیت اللہ وغیرہ چیخے تھے کہ جناب یہ تو یہاں سے لوگ شفا لینے آتے ہیں، آپ ان کو بند کرتے ہو، ہم بند نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی 2 چیزیں تھیں، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں الیکشنز ہونے دیں، اور دوسرا ان کو یہ تھا ایک برسی تھی جو تھی ان کی ایران یہ جو سالگرہ ہوتی ہے انقلاب کی، اسی میں انہوں نے لے لیا۔ اب وہ جب بندے مرنے شروع ہوئے تو لوگوں نے یہ کیا کرتے ہو یار؟ وہ جو ایک مشہور واقعہ ہے نا، وہ ایک مولوی صاحب جو تھے تو وہ انہوں نے سیلاب آیا، انہوں نے کہا میں تو یہیں بیٹھوں گا اللہ تعالیٰ پہ، تو ایک چودھری آ گیا، اس نے کہا چلیں نکلے سیلاب آ رہا ہے، اس کے بعد دوسرا آ گیا، وہ سیلاب آ گیا، پنچایت والا آ گیا، تیسرا، اور تو ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں تو میں آپ کی جگہ بیٹھ جاتا ہوں، میں مر جاؤں گا، آپ چلے جائیں۔ ان کا نہیں میں ادھر ہی بیٹھوں گا، چلا گیا سر۔ اس میں لوگوں نے ایک واقعہ بنایا ہوا کہ جب وہ اللہ پہنچا وہاں جنت میں تو وہاں فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ سے میری بات کراؤ کہ میں تو ہمارے پاس توکل کر کے بیٹھا تھا تو تم نے مجھے بچایا نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے پہلے تمہارے پاس پنچایت بھیجی کہ تمہیں نکال کے لے جائیں، پھر میں نے وہ بھیجا، کیا نام ہے، چودھری کو بھیجا، پھر میں نے ایک بیمار کو بھیجا تمہارے بیٹھ، پھر بھی تمہیں اشارے نہیں سمجھتے۔ تو اللہ نے اس دنیا کے اسباب کی دنیا، اور خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آپ کو یہ سکھایا ہے کہ میرے اوپر بھروسہ کر کے کام کرو۔ اللہ کا بیسک صفت، اور تسی ایک اور آخری بات کر دوں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے،
کہ یہ سارے کا سارا جتنا بھی اس وقت ہے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی وارننگ ہے۔ وارننگ اور عذاب میں فرق ہوتا ہے عثمان صاحب۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جناب 2 دن کھانسا، 3 دن وینٹیلیٹر پر آر مر گیا، یہ کوئی عذاب ہے؟ عذاب تو آخرت کا ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس بندے نے 50 لوگوں کو ریپ کیا، عورتوں کو، اس کا عذاب ختم ہو گیا؟ اس نے 10 لاکھ بندے مارے، وہ ختم ہوگا؟ نہیں، یہ عذاب نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں عذاب دونا عذاب الاکبر سے پہلے جو عذاب الاصغر ہے نا، چھوٹا جتنا ہے، عذاب الادنا جو ہے، اس کو میں جب لاؤں گا تو بیسک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ابھی معافی مانگ لو، سنبھل لو، تاکہ بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کرتا ہے۔ جو آخری بات کرتا ہوں کہ اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہ جب آیت اتری تھی کہ ہم وبال جو ہے ہم اس کو تم آئے گا ان لوگوں پر بھی جنہوں نے برپا نہیں کیا، تو صحابہ کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب سیدنا عثمان غنی کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد جب ہمارے ہاں آپس میں لڑائی ہوئی ہے، ہمیں سمجھ آئی کہ ہم نے خاموشی ہمارے پر عذاب آئی۔ اللہ نے 3 طرح کی چیزوں کو عذاب کہا ہے۔ ایک اللہ نے عذاب کہا ہے من فوقکم، آسمان سے اتاروں گا، تحت ارجلکم، زمین سے زلزلہ آئے گا، اور تیسرا عذاب جو ہے وہ ہے جو ہم پہ ہے، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَعْضَ الْبَعْضِ، میں تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ گروہوں میں ملا کے ٹکرا کے تمہارے گردنیں کٹوا کے عذاب کا مزہ چکھاؤں۔ یہ ہے وہ عذاب جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ بحیثیت مجھ پہ کوئی منسلط نہ ہو جائے اس قوم پہ، اللہ نے مان لی۔ پھر میں نے کہا تھا کہ میری اچانک مکمل طور پہ امت غرق نہ ہو کسی چیز میں، اللہ نے مان لی۔ تیسری ریکویسٹ کی تھی اے امت آپس میں نہ لڑے، اللہ نے نہیں مانی۔ چلیں جی ناظرین، یہ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مشن ایسار کا۔ جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بات کریں مشن ایسار کی، اور مشن ایسار میں ہمارے ساتھ تعاون کریں خدمت پاکستان، اور آج ہمارے ساتھ خاص مہمان خبیب فاؤنڈیشن کے رہنما ندیم احمد صاحب بھی موجود ہوں گے، ان سے ہی بات کریں گے۔ لیکن آج ہم ذکر کریں گے کراچی میں الخدمت کراچی کے ذریعے تمام بہادر آباد میں ایک بہت بڑا میگا سینٹر بنایا گیا ہے، جہاں سے پورے شہر میں راشن کی تقسیم اور باقی جو کھانا پکایا کھانا ہے اس کی تقسیم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کامران سہیل نے وزٹ کیا اس سینٹر کو اور وہاں ان کے ذمہ داران سے بات کی، وہاں کیا انتظامات کیے گئے ہیں، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کراچی میں کرونا کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن میں اضافے کے باعث، توسیع کے باعث شہریوں کی زندگی جو ہے وہ اس وقت بہت پریشان کن ہے۔ پورے ملک میں، کراچی کے اندر، سندھ کے اندر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ اس وقت میدان میں ہیں۔ اس میں بالخصوص میں بات کروں گا الخدمت کی، جو اس وقت جو ہے وہ پوری طریقے سے میدان میں اتری ہے۔ لاک ڈاؤن سے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے گھروں میں جو ہے وہ راشن تقسیم کر دی گئے ہیں۔ شہر میں تقریباً ہر ضلع کے اندر الخدمت کے تحت جو ہے وہ میگا راشن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ میں اس وقت بہادر آباد میں ایک میگا راشن سینٹر میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ ریلیف کا کام کیا جا رہا ہے، راشن پیک کیے جا رہے ہیں۔ جو متاثرین ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کو یہاں سے راشن پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس وقت قاضی صدر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ الخدمت کے ریلیف جو ٹیم ان کے انچارج بھی ہیں، اور مختلف جو ادارے ہیں، حکومت ہیں، ان کے ساتھ یہ کوارڈینیٹ بھی کرتے ہیں۔ اس وقت قاضی صدر الدین سے میں بات کروں گا۔ قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت یہ بتائیے گا کتنے لوگ ایسے ہیں اس شہر کے اندر لاک ڈاؤن سے متاثر ہوئے ہیں، کورونا سے بھی لڑ رہے ہیں، بھوک سے بھی لڑ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کراچی جو ہے تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ، بلکہ 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، اور اس کے اندر بڑا ایریاز جو ہے وہ سلم ایریاز ہے، جہاں لوگ روزانہ کی مزدوری کرنے والے ہیں، فیکٹریوں میں روزانہ کام کرنے والے لوگ ہیں، دیہڑی والے لوگ ہیں۔ تو ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو روزانہ کام کرتے ہیں، لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کی فیملی، اگر آپ 5 اور 6 فرد سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ایسے لاکھوں لوگ بن جاتے ہیں کراچی کے اندر، جو اس میں بلا شبہ وہ بھوک سے اب بے چین ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلاحی تنظیمیں میدان میں آئی ہوئی ہیں اور وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں۔ اچھا، آپ لوگ نے ایسا کام کیسا کیا ہے کہ کوئی ڈبلنگ نہ ہو؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ متاثر ہیں، کن کے گھروں میں راشن کی ضرورت ہے؟ کوئی آپ نے کوئی میکینزم بنایا ہے، کوئی فہرست آپ کے پاس موجود ہے جس کے تھرو جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ راشن دے رہے ہیں؟
دیکھیں ہمارا میکینزم جو ہے وہ بہت واضح ہے. ہمارا کارکن گراس روٹ لیول پہ موجود ہے. مثلا اگر ہمیں اورنگی ٹاؤن میں راشن دینا ہے تو سوسائٹی کا آدمی اورنگی ٹاؤن میں راشن دینے نہیں جائے گا. اورنگی ٹاؤن میں ہمارا پورا سسٹم موجود ہے الخدمت کا. بلدیہ کے اندر ہمارا سسٹم موجود ہے. اسی طرح سے نیو کراچی میں موجود ہے, میمار میں موجود ہے, گڈا, آپ نام لیں کسی بھی ایریا کا, وہاں ہمارا سسٹم موجود ہے. وہ ہم سے یہ کہتے ہیں یعنی مرکزی سطح پہ کہ جناب ہمارے یہاں اتنے خاندان جو ہے متاثر ہوئے ہیں, ہم ان کو وہ راشن وہاں پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ ڈور ٹو ڈور جا کر ان کو راشن مہیا کر دیتے ہیں. تو ڈبلنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ الخدمت کا کارکن اسی محلے میں رہ رہا ہوتا ہے, اسی علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ یہ گھر والا جو رکشہ چلاتا تھا آج اس کے گھر میں راشن نہیں ہے, مزدوری کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. بہت زیادہ انہوں کا فوکس کچی آبادیوں پہ ہوتا ہے. یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ بھی سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جو سفید پوش طبقہ ہے, جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایسی صورتحال میں الخدمت یا آپ کی جو ٹیم ہے وہ کس طرح لوگوں پہ, یا آپ سے خود رابطہ کرتے ہیں یا آپ ان کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ بتاؤں گا, بلا شبہ ہمارے اس وقت کراچی میں 72 سے زیادہ آفیسز ہیں جہاں پہ لوگ آ کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ظاہر ہے ہر گھر کے معاملات کو ہم نہیں جانتے ہوں گے, لیکن 72 اس وقت کراچی میں دفاتر ہیں, وہاں لوگ رابطہ کرتے ہیں. ہم وہاں سے ان کا نام اور پتہ لے لیتے ہیں. پھر ہمارا اس علاقے کا جو بھی مقامی کارکن ہوتا ہے وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں یہ سفید پوش آدمی ہے یا نہیں ہے, یا اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اس میکینزم کے تحت ہمارا آدمی رات کے وقت جاتا ہے اور اس کو راشن مہیا کر دیتا ہے. اور ہم نے بڑے بڑے اپنے میگا سینٹرز بنا دیے ہیں راشن کے, اور ظاہر ہے 15 دن کا وقت گزر چکا ہے. وہ راشن جو ہم نے فراہم کیا تھا وہ تقریباً اب وہ لوگوں کے گھروں پہ ختم ہو گیا ہے یا ختم ہونے جا رہا ہے. اور اب یہ دوسرا فیز ہمارا شروع ہو چکا ہے جو ہم رمضان کے فرسٹ ویک تک انشاءاللہ تعالی راشن. لیکن رمضان میں ہم نے ایک کام اور کیا ہے, چونکہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ وہ جگہ جگہ افطار کا انتظام نہیں ہونے دیں گے, وہ منع ہے کہ پبلک پلیس پہ. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ بڑی تعداد میں اس بات کا انتظام کیا ہے کہ روزانہ ابھی تک جو ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے کہ 10,000 کک فوڈ ہم ڈیلی لوگوں کے گھروں پہ انشاءاللہ تعالی سالن اور روٹی کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں. وہ ہمارے پاس اب تک ہمارے ڈونر نے ہم سے, الحمدللہ ڈونر بھی اس حوالے سے ہم سے بڑے مطمئن ہیں کہ جو الخدمت کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں یا الخدمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ فنڈز دیتے ہیں, تو الحمدللہ وہ ان گھروں تک وہ پہنچانے میں الخدمت کے کارکن وہ پیش رہتے ہیں اور ہر گھر تک وہ پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, قاضی صدر الدین صاحب جو ہے وہ اس وقت یہی کہہ رہے تھے کہ جو مشکل کی گھڑی ہے اور پریشانی ہے لاک ڈاؤن کے باعث لوگوں کی مدد کے لیے, تو الخدمت کے جو ہے وہ رضاکار جو ہے وہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ جا رہے ہیں. ان کی پہلی ترجیح لوگوں کے گھروں میں جا کر راشن دینا ہے, اور یہ کام الخدمت جو ہے وہ آج سے نہیں کئی عرصے سے یہ کام کر رہی ہے. بالخصوص یہ جو لاک ڈاؤن کی جو صورتحال اس وقت شہر کی, پورے پاکستان کی جو ہے وہ صورتحال خراب ہوئی ہے اس کرونا وائرس کے باعث. ایک تو وائرس سے لڑ رہے ہیں, پھر دوسرا بھوک سے بھی لڑا جا رہا ہے. اور وائرس سے سرکار لڑ رہی ہے, لیکن بھوک سے جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر الخدمت کے جو رضاکار ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جی ناظرین, الخدمت کراچی کے میگا سینٹر کے حوالے سے آپ نے یہ رپورٹ دیکھی, ان کے کام کو دیکھا جو یہاں پہ ہو رہی ہے. سب سے بڑی بات جو ان کے ذمہ دار نے کہی کہ رمضان آ رہا ہے اور پہلے جو ہم نے راشن 15 دن کا دیا وہ ختم ہو رہا ہے, اب آگے رمضان کی تیاری ہے. اب رمضان میں لوگوں کی خوبی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سیزن ٹرینڈ آرگنائزیشن, مطلب خصوصاً کرائسس مینجمنٹ, کرائسس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ این ڈی اے میں ہیڈ کوارٹر جو ہے نا خدمت میں ہونا چاہیے. بالکل, کہ گراس روٹ لیول پہ این ڈی اے میں نہیں ہے. این ڈی اے میں پروونشل لیول پہ ہیڈ آگ وہ یوز کرتی ہے. اور اگر این ڈی اے میں اور الخدمت اور باقی این جی اوز کا ایک گروپ بنا دیا جائے جو کہ شاید لوگ نہ بنائیں, تو شاید اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اگر سیاست نہ ہو رہی ہوتی تو یہ اب تک سارے آن بورڈ ہو. جنرل صاحب کو کر لینا چاہیے, عمران خان کو چھوڑ کے جنرل صاحب کو کر لینا چاہیے. چلیں جنرل افضل صاحب اس میں. اچھا, ہمارے ساتھ اب خبیب فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں ندیم احمد صاحب, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ندیم صاحب, یہ بتائیے گا خبیب فاؤنڈیشن جو ہے آپ نے گلگت بلتستان کے اندر یہ جو آفت آئی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اپنی تھوڑی سی جو ملک سے باہر جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کی خدمت کے لیے کیا کر رہے ہیں, تھوڑا سا بتائیں پھر ہم گفتگو آگے بڑھیں. اس وقت جی سب سے زیادہ جو گلگت بلتستان کا جیسے آپ نے ذکر کیا اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ایک جو ایڈیشنل ذمہ داری ہماری طرف آئی ہے وہ استنبول میں جو اس وقت پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے راشن پرووائڈ کرنا, ان کے لیے بنیادی ضروریات کی چیزوں کو پرووائڈ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے.
اور ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہمارا کام چل رہا ہے. اور کتنے ہوں گے نظیم صاحب، کتنے ہوں گے استنبول میں، کتنے ہوں گے اندازاً پاکستانی کتنے ہوں گے استنبول میں جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں؟ اور یہ صاحب اس میں اس وقت 3 کیٹیگریز ہیں. اس میں 800 کے قریب تو وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو اس وقت استنبول آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی ڈارمیٹریز کو چھوڑ کے آ گئے تھے اور وہ فلائٹس ان کی مس ہو گئیں. اور اس کے علاوہ قریباً 200 کے قریب فیملیز ہیں جو کہ وزٹ پہ گئی ہوئی تھیں اور اس کے علاوہ ویسے بزنس یا اپنا کارڈ کا انتظار کر رہے تھے اور اب وہ پریشان ہو گئے، نہ انہیں کارڈ ملا نہ جاب ہے، وہ لوگ ہیں. پھر باقی جو اللیگل وہاں رہتے ہیں ان کی تو آپ تعداد ہی نہ پوچھیں، وہ 50,000 وغیرہ جو نکلتے ہیں. کتنے 50,000؟ جی ہاں، تو یہ تو بہت بڑی تعداد. خیر ٹرکی میں تو آپ کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے. ہاں ٹرکی میں تو آپ کا نیٹ ورک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ اللیگل امیگرینٹس کا بھی بڑا مسئلہ ہوگا. آگے انہیں یونان نکلتے ہیں، پھر یورپ نکلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے کہ جو واقعی کافی کٹا ہوا ہے اور 2-3 وجوہات کی وجہ سے بھی زیادہ کٹ جاتا ہے. اس کے مسالکی قسم کی جو صورتحال ہے وہاں پر خاص قسم کے، اس لیے ہمارے ہاں زیادہ توجہ بھی نہیں ہوتی. یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان میں آپ کہاں کہاں کر رہے ہیں کام؟ دیکھیں اس وقت مین کام تو جو گلگت میں ہم لگاتار فوڈ دے رہے ہیں اور اب ہم تھوڑے دن میں فوڈ راشن پیکس دے رہے ہیں اور تھوڑے دن میں ہم یا آگے بھی کر دیں گے رمضان کے شروع ہوتے ہی. گلگت سٹی میں دے رہے ہیں یا کسی اور گلگت میں کر رہے ہیں، پھر ہنزہ اور چترال کی طرف بھی اب شروع کرنے والے ہیں. اور پھر سکردو میں ہمارا چل رہا ہے. سکردو میں ہمارا کالج ہے پچھلے 10 سال سے، اور سکردو میں ہر سال ہم ویسے بھی افطار پروگرام کرتے ہیں. سکردو میں چل رہا ہے، گھانچے میں چل رہا ہے، برا میں چل رہا ہے. یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ فوڈ ڈسٹریبیوشن جاری ہے، اور شگر بھی بلکہ اس میں شامل ہے. اس میں بہت زیادہ اس وقت پریشر ہے. وہاں پہ بھی حالات بہت کمزور ہوئے ہیں، جیسے آپ نے کہا ہوا ہے وہ علاقہ کٹا ہوا ہے اور وہاں مدد کی بہت ضرورت ہے. اچھا اندازاً کوئی کورونا کی انسیڈنٹس وہاں کیسے، کیونکہ سب سے پہلے یا تو کراچی میں آئے تھے یا پھر گلگت میں آئے تھے، وہ زیارات سے ہو کے لوگ وہاں واپس آئے تھے تو وہاں پر تھے. اب وہاں کچھ انسیڈنٹس کم ہوئے یا کہ نہیں؟ اور یہ صاحب وہاں پہ تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ چیک نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں ہی ہیں اور موومنٹ بالکل بند ہے، شہر بالکل بند ہے. اور تعداد جو ہے وہ چونکہ 20,000 سے زیادہ زائرین وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، تو اب ان میں سے کتنے پازیٹیو تھے، کیا پوزیشن تھی، اور یہ ابھی سے نہیں آ رہے، پچھلے تقریباً 3.5 مہینے سے وہاں پہ لوگ پہنچ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شفا دے، وہاں پہ ڈیتھ اتنا نہیں ہوا، ڈیتھ ٹول اتنا نہیں ہے، لیکن کورونا کے پیشنٹس ہیں وہاں پر. امیونٹی بھی وہاں کافی ہے، لوگ بھی سٹرانگ ہیں. یہ ہنزہ اور چترال میں جو آپ شروع کر رہے ہیں، یہ ابھی اب بنیر کا میں آج پڑھا تھا، پہلا کیس وہاں بھی آ گیا بنیر کے علاقے میں بھی، اور یہ ہنزہ اور چترال میں جو آپ کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کب سے راشننگ کا کریں گے یا کچھ اور بھی اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں؟ ہم مینلی اور یہ سب راشن کا ہی کریں گے. اس وقت وہاں پہ راشن کی ضرورت ہے اور وہاں پہ جو ہمارے ساتھی ہیں فیلڈ کے ورکرز ہیں انہوں نے کہا ہے جی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو ہم انشاءاللہ ہم نے چترال میں کی ہے ڈسٹریبیوشن، لیکن فردر اب ہم شروع کریں گے رمضان سے پہلے اگلے 2 دن کے اندر ہم وہاں پہ کچھ ڈسٹریبیوشنز پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا ندیم صاحب، ابھی آپ نے ترکی میں رمضان میں ہم پورا گلگت میں پورا مہینہ کریں گے اور سکردو میں بھی پورا مہینہ کریں گے رمضان. اچھا ندیم صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ ترکی میں 800 سے زیادہ پاکستانی طلبہ پھنسے ہوئے ہیں. ابھی ہم نیوز بلیٹن کے اندر بھی ہمیں ایک طالبہ نے فون کیا وہاں پہ رمشا، ان کا یہ کہنا تھا کہ کل ایک اسپیشل جہاز لاہور پاکستان کے اندر جو ٹرکی شہری ہیں ان کو لینے آ رہا ہے، تو انہوں نے وہاں بکنگز کی. وہاں پہ کئی پاکستانیوں نے اس فلائٹ میں بکنگ کرائی پاکستان آنے کے لیے، لیکن حکومت پاکستان ان کو یہاں لانے سے منع کر رہی ہے. وہاں پہ موجود استنبول کا سفارت خانہ، وہ لوگ بہت اچھا ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی آپ کی حکام سے کوئی بات ہوئی ہے کہ ایک فلائٹ خالی آ رہی ہے، اس میں پاکستانی کو 200-250 آ سکتے ہیں، ان کو کیوں نہیں لایا جا رہا؟ دیکھیں جو آفیشیل ارینجمنٹ ہے یہ تو حکومت کی پرائرٹی ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کا زیادہ فوکس مڈل ایسٹ کی طرف ہے، اور ٹرکی میں چونکہ کرونا کافی زیادہ اس وقت ہوا ہے تو میرا خیال ہے ہماری حکومت تھوڑی ڈری ہوئی ہے کہ وہاں سے پیشنٹ زیادہ نہ آ جائیں. اور وہاں پہ جو اس وقت لوگ رہ رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ واقعتاً پریشان ہیں، اور ہم بھی اس وقت کونسلیٹ کی کوارڈینیشن میں کام کر رہے ہیں. کونسلیٹ بہت ایکٹیو ہوا ہے اور خدمت کر رہے ہیں، لیکن والیوم بہت بڑا ہے، یعنی لوگوں کی اپروچ استنبول میں کونسلیٹ کو بہت زیادہ ہے.
اور اس میں دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. یہ انہوں نے بھی 2-3 دفعہ وعدہ کیا ہے کہ اسپیشل آپریشنز چلیں گے. میرا یہ بتائیے گا کہ ان میں جو وہاں پر وہ جو بھی یہ پاسبل ہو سکے گا. لیکن ایک خالی جہاز آ رہا ہے, ان کو قرنطینہ کر دیں جیسے باقیوں کے لیے ایس او پی ہے. نہیں, وہاں پر وہ کیا قرنطینہ میں ہیں آلریڈی کہ نہیں گزرا بات. اب تو 2-2.5 مہینے ہو گئے, اب تو جس کے سمٹمز ہیں وہ پتہ چلنا چاہیے اگر وہ آئسولیٹ ہو گیا ہوا ہے تو. نہیں, وہ تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گھروں میں کرائے پہ رہ رہے ہیں یا کسی ہوٹلز میں رہ رہے ہیں. وہ تو موومنٹ تو وہاں ہے ہی نہیں بالکل. سارے لوگ ویسے کرنٹائنڈ ہیں, کوئی موو کر ہی نہیں کر رہا. ہاں, یہ بات تو ٹھیک ہے. جی جی چلیں جی, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اچھا, آپ یہ گلف کی صورتحال ہے, گلف کے بارے میں یہ ہے کہ گلف والے خود بھیج رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں لے جاؤ. کہہ دی انہوں نے بھیج لیا, کہہ دی ہمارے عام کہتے ہیں ہم لے کے آ رہے ہیں. ایک تو یہ بڑی سیاست ہے نا, مجھے اس چیز سے نفرت ہوتی. 40,000 ہیں جس طرح دبئی سے آنا ہے. اب میں آپ کو بتایا نا کہ اس دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے اور اس دنیا کا نقشہ دسمبر تک مکمل طور بدل جائے گا. آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, جو باقی چیزیں, میں تو ہمیشہ اس کے ساتھ سوچتا ہوں, وہ بالکل یہ ہے کہ آپ اس منیمم اس جگہ پہ آ جائیں گے. دیکھیں, رات کو سونے کے لیے بنایا اللہ نے, آپ کو سلا دیا اللہ نے, اور جلدی سو رہا ہے. سب سے کسی کو آپ کو خواہش نہیں ہوتی. پھر سروائیول اس کے پاس فرمایا, وہ لوگ آپ سروائیول میں آئیں گے, ان لوگوں کی زندگی زیادہ بہتر ہوگی کہ جس کے پاس اپنی بکریاں ہوں گی, وہ چرائے گا اور اس کے بعد زندگی گزارے گا, یا اس کو کھیت ہوگا اور کھلیان پہ کام کرے گا. یہ جو آرٹیفیشل ہم نے ایک بہت دنیا آباد کی ہوئی تھی, یہ دنیا آخری اس میں نا وائنڈ اپ کے صورتحال میں, اور اس وائنڈ اپ کی صورتحال کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد, کیونکہ اب تو یہ وائرس کچھ عرصے تک سبسائڈ کرے گا. یہ وائرس جو ہے جب آپ ایکٹیو ہوتا ہے, وائرس بالکل اس طرح بیہیو کرتا ہے جیسے ایک سانپ بیہیو کرتا ہے, کہ جس وقت اس کے اوپر لوگ حملہ آور ہوتے ہیں تو بل میں چھپ جاتا ہے, پھر وہ وقت دیکھتا ہے, پھر اس پر دوبارہ حملہ ہو جاتا ہے, اور یہ بار بار زندہ ہوتا رہا ہے, بار بار اٹھتا رہا ہے. اور یہ پھر سب سے بات ہے کہ جب اس کے اوپر آپ وائرس کے اوپر جب حملہ کرتے ہیں, جب اینٹی باڈیز چلتی ہیں اس کی, جب امیونٹی سسٹم چلتا ہے تو شکلیں بدل لیتا ہے. تو وہ ویکسین جو آپ نے اتنی محنت سے تیار کی ہوتی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. ہر سال انفلوئنزا کی ویکسین جو ہے وہ دوبارہ تیار ہوتی ہے, دوبارہ وہ نیا شکل بدلتا ہے, اور آپ بتا رہے کہ 50,000 بندہ ہر سال مرتا ہے. چلے, اللہ کرے جلدی یہ بیماری ہم سے جو ہے نا وہ دور ہو جائے اور اس کی کوئی دوائی جو ہے وہ ایجاد ہو. لیکن یہاں پہ دعا کے ساتھ دعا بڑا ضروری ہے. اسی پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر اسی موضوع کے ساتھ آدمی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.